ظالم اس غفلت میں نہ رہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، میں مرنا پسند کر لوں گی لیکن یہ حرکت پسند نہیں کروں گی، تو میرے راستے سے ہٹ جا، میں معاف نہیں کروں گی۔ اور یہی چلاتی ہوئی باہر نکلی، معاف نہیں کروں گی، معاف نہیں کروں گی، معاف نہیں کروں گی۔ اور آخر کار جج نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ ملک عراق کا ایک واقعہ ہے، بہت زیادہ دن کا نہیں ہے، اب سے 40-50 سال پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں ایک عالم۔ عبد المالک مجاہد ایک عالم دین ہے جو سیاح ہیں، ہر ملکوں میں گھومتے رہتے ہیں، ایسے واقعات جب ان کو ملتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ اس نے ایک اپنے سچے واقعات میں سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہاں ایک شخص، ایک زمیندار کسان شخص تھا، چھوٹا سا زمیندار بیچارہ، اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی بڑی ہوئی، بہت خوبصورت لڑکی تھی، جس کا نام رکھا تھا سواد کہتے ہیں، جیسے ہمارے زیادہ بھوری جو بڑھیا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو یا تو کاڑا یا کاڑی کہتے ہیں، سواد کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کاڑی۔ وہ لڑکی جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد اس کی شادی اس نے کہیں کر دی۔ عبرت کا واقعہ ہے، نہایت عبرتناک۔ وہ اپنی سسرال میں آ گئی، جہاں اس کی سسرال تھی ان کے پڑوس کے ایک گاؤں میں، نزدیک ایک گاؤں میں کوئی امیر شخص تھا، بہت بڑا جاگیردار تھا۔ کبھی کھیتوں پہ جنگل میں ادھر ادھر کام کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تو اس کا دل فریفتہ ہو گیا، اور وہ اس لڑکی کا راستہ گھیرنے لگ گیا، اس سے راستہ گھیر کے بات کرتا، اس پہ ڈوری ڈالنے لگ گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس لڑکی نے اس کو خوب سمجھایا کہ اللہ کے بندے، میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے، میرا خامد ہے، میرے ماں باپ نے میری شادی کی ہے، یہ تو کیا سوچتا، اپنے دل میں کیا لیے بیٹھا ہے، یہ جو تو کچھ سوچ رہا ہے یہ ناممکن بات ہے، میں مرنا پسند کر لوں گی لیکن یہ حرکت پسند نہیں کروں گی، تو میرے راستے سے ہٹ جا۔ وہ لڑکی کے بیان ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے خامد سے اس لیے نہیں کہی یہ بات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو خاندانوں میں جنگ چھڑ جائے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے، کوئی اور بات بڑھ جائے، یہ ویسے ہی مان جائے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کسی دن میرے خامد نے اس کے ساتھ مجھے دیکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ میرا خامد مجھ پر زنا کا تہمت لگا دے اور مجھے طلاق دے دے۔ دونوں طرف سے وہ بیچاری پریشان تھی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس امیر شخص نے جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے، اس کے دل میں یہاں تک بات آ گئی کہ اس کے خامد کو ہی ختم کیا جائے، جب یہ بیوہ ہو جائے گی پھر اس سے نکاح۔ وہ بیچارہ کھیتوں میں آتا جاتا تھا، واقعہ میں لکھا ہے کہ راستے میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پڑتی تھی، اس پہاڑی کے نیچے دامن میں ایک بہت بڑی گجا پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دن دیر سے آ رہا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، اور وہ شخص بندوق لے کر کے اس گجا کی اوٹ میں بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ آیا، اس کا نام محمد تھا، اس بیوی کا جو خامد تھا اس کا نام محمد ہے۔ وہ محمد جب آیا وہ پتھر کے برابر میں، تو اس نے فائر کر دیا اور وہ وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گیا، بیچارہ کا انتقال۔ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے تلاش کیا ادھر ادھر، تو اس کی لاش راستے میں پڑی ہوئی مل گئی، لے آئے، پولیس میں رپورٹ ہو گئی، تحقیقات ہوتی رہی، بہت کچھ پولیس نے بھی ڈھونڈا، لوگوں نے بھی، کسی پہ شک نہیں تھا، کسی سے دشمنی نہیں تھی، کسی سے کوئی ناز تناؤ کچھ نہیں تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہو گئی، کس نے مار دیا، کیوں مار دیا، کیا بات ہو گئی، یہ نہ بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ مجھے جو چھیڑتا تھا وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کے دماغ میں بھی یہ بات ذہن میں نہیں آئی بات۔ عورت عدت میں بیٹھ گئی۔ عدت کے بعد اس عورت کے لیے نکاح کے پیغام آنے شروع ہو گئے۔ عرب کا دستور الگ ہے، ہمارے یہاں کا الگ ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، اگر وہ دوسرا نکاح کرے تو برا سمجھتے ہیں اس کو، یہ غلط بات ہے۔ عورت کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ عرب کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو کر کے بغیر نکاح کے نہیں رہتی، وہ نکاح کر لیتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی نکاح کرتی ہیں۔ آخر اس کے لیے پیغام آتے گئے، اس شخص نے بھی پیغام بھیج دیا، وہ تو تھا ہی اسی چکر میں، اس نے پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجنے کے بعد
اس کے سسر سے بھی اس کے ماں باپ سے بھی ملا اور کہا کہ ایسا ہے، دیکھو میرے پاس مال تال بہت ہے، جائیداد بہت ہے، تمہاری بیٹی سکھ پائے گی، میں اتنا اس کے نام کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اتنا مہر دے دوں گا، مہر اتنا زیادہ بتا دیا، بہت لاکھوں کروڑوں میں کہ اتنا مہر دے دوں گا۔ وہ بھی بیچارے لالچ میں آ گئے کہ بھئی لڑکی کا رشتہ تو کہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ آخر اسی شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے اس سے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اب اللہ کی لاٹھی کیسے چلتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس گھمنڈ میں اور اس گمان میں، اس فخر میں مت رہو کہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، کسی غریب کو دبا رہے ہیں، کسی کمزور کی چھاتی پہ چڑھے ہوئے ہیں، کسی کی جائیداد دبا لی ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی جس دن چلے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نظام بنا دے گا، ایسا نظام بنا دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی بات نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ شخص جو یہ امیر شخص ہے جس نے اس کے خامد کو مارا ہے، کیس میں ایف آئی آر لگ گئی، کوئی کیس ختم ہو گیا، ملزم نہیں ملا، کوئی سراغ نہیں لگا، قاتل کا کوئی پتہ نہیں لگا، پولیس نے ایف آئی آر لگا دی، کیس بند کر دیا، دفتر داخل ہو گیا۔ اس کا کوئی دوست تھا اڑوس پڑوس میں، اس نے اس کی دعوت کی کہ آج بھائی آجا، ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، میرے یہاں دعوت ہے۔ یہ دعوت میں گیا تو راستہ وہی تھا جس راستے میں وہ گجا پڑی تھی، چٹان پڑی تھی، جو راستہ میں جہاں اس نے محمد کا قتل کیا تھا، اسی راستے سے اس کا آنا جانا تھا۔ یہ دعوت میں گیا، دعوت کھائی، دعوت کھا کے کچھ گپ شپ لگائی، اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرا ہو گیا تو واپسی میں یہ جب آ رہا ہے اپنے گھر کے لیے، اسی مقام پر، اسی چٹان کے پاس اس کو گولیوں کی آواز سنی، گولیاں چلی۔ یہ چونکا، اس نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں کوئی مجھے تو نہیں چلا رہا ہے گولی، اس نے بھی گولیوں کی آواز پہ گولی چلا دی اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ اب یہ وہاں گیا تو جا کے دیکھا کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اور یہ اس کے اوپر جا کے جھکا تو اس کے جسم سے خون کے پھوارے چھٹ رہے کہ تازہ تازہ مرا تھا وہ، تو پھوارے چھٹ رہے تھے، تو ایک دم اس کے جسم پر خون آ گیا، اور وہ گولیوں کی آواز آس پاس لوگوں نے بھی سنی۔ اتنی دیر میں لوگ بھی ادھر ادھر سے بھاگ کر آ گئے۔ جو اصل قاتل تھے وہ تو نکل گئے، وہ تو وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ کا نظام چل رہا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ میں عقل مند ہوں، بہت ہوشیار ہوں، میں کس کے قابو آتا ہوں۔ اتنی دیر میں لوگوں نے آ کر کے اس کو پکڑ لیا، اسی کو قاتل سمجھ لیا۔ پولیس کو خبر کر دی، پولیس آ گئی۔ اب یہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں تو ادھر سے آ رہا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بندوق چیک کی گئی تو اس سے فارغ ہوا ملا، ایک آدمی کا مرڈر بھی ہو گیا ہے، اس کا قتل ہو گیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اور یہ شخص وہاں موجود ہے۔ آخر کار مقدمہ چلا، اپنی صفائی میں کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکا جس سے یہ بری ہو جائے، اور آخر کار جج نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ اور جب یہ پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ تیری کوئی آخری خواہش؟ اب اس کا جی تو مان رہا تھا کہ یہ قتل تو نے نہیں کیا، لیکن وہ قتل تو کیا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم اس غفلت میں نہ رہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو مجھ سے ملا دیا جائے، اپنی بیوی کی خواہش کی، اور دل میں اس نے یہ سوچا کہ اب میرا آخری وقت ہے، چند لمحے بچے ہیں، یہ قتل میں نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس قتل کا تو میں گنہگار ہوئی ہوں۔ اگر اس کی بیوی مجھے معاف کر دے گی تو کل قیامت کے دن
سزا سے بچ جاؤں گا، یہ دماغ میں اس نے سوچ کر کے اپنی بیوی سے ملنے کی خواہش کی۔ بیوی کو لایا گیا، بیوی سے ملایا گیا، اور بیوی سے اس نے کہا کہ دیکھ اللہ کی بندی، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ قتل میں نے نہیں کیا، لیکن اب ذرا تو کان کھول کر سن لے ذرا، اور دل کو نرم کر کے سننا کہ جو تیرا پہلا خامن تھا وہ میں نے قتل کیا تھا، اس لیے رو پڑا، رو کر کے کہتا ہے اس لیے خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ بیوی نے کہا کہ او بدتمیز، معاف نہیں کر سکتی، تو نے تو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ اور یہی چلاتی ہوئی باہر نکلی، معاف نہیں کروں گی، معاف نہیں کروں گی، معاف نہیں کروں گی۔ وہاں جو لوگ تھے اس نے کہا کون سی غلطی سے ہوئی ہے جو یہ عورت چلا رہی ہے، معاف نہیں کروں گی، معاف نہیں کروں گی۔ اس کو روکا، اور روکنے کے بعد پوچھا کہ معاملہ کیا ہے بیوی؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جس قتل کے جرم میں اس کو پھانسی ہو رہی ہے یہ قتل تو اس نے نہیں کیا، لیکن میرا پہلا خامد کا یہ قاتل ہے، اور اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ میں معاف کیسے کر دوں؟ تو انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ سمجھ کر کوئی غلطی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، کسی پہ کوئی زیادتی نہ کرے کہ آج تو میری چل رہی ہے، آج تو میرا پاور ہے، آج تو میں آدمی والا ہوں، آج تو میں پیسے والا ہوں، آج تو میں زور زبردستی سے بھی اپنا کام نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور اللہ کی لاٹھی جب چل جاتی ہے تو ٹک کر رہتی ہے، اس کو کوئی روکنے والی دنیا زمین اور آسمانوں میں کوئی طاقت نہیں جو خدا کی لاٹھی کو روک لے۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوع کردہ چیزوں سے پرہیز کرے، اور اللہ کے حکموں پہ جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں تو زندگی آپ دکھ سے گزار لیں، سکھ سے گزار لیں، تنگی سے گزار لیں، آرام سے گزار لیں، گزار جائیں گے۔ یہاں کے عیش و عشرت کے لیے، یہاں کا آرام کے لیے، یہاں کے تھوڑے سے سکون کے لیے اگر غلط کام آپ کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کو پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں آئیں گی، اور آخرت میں بھی آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات سے نیک عمل کرنے کی توفیق مانگو، اور برے کاموں سے اللہ سے پناہ چاہو کہ اللہ جتنے بھی سانس بچے ہیں، جتنے زندگی کے جتنے لمحات ہمارے بچے ہوئے ہیں، ان لمحات کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دے، حسن عمل کی توفیق دے دے، سوء عمل سے بچا دے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حصہ قائم کر دے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نیک سمجھ عطا فرمائے، نیک صالح بنائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حلال روزی عطا کرے، حرام روزی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک۔